الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة. وقال عليه السلام: وختم بي النبيون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، اور جس نے اپنے ایک احسان کے سوا کسی دوسرے احسان کا نہیں جتلایا،
جس نے ہمیں وہ عظیم احسان عطا فرمایا جو کائنات کی ہدایت اور کائنات کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں دیگر نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا ہے، وہیں تقاضا ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کا بھی شکر ادا کرے۔ اور وہ ایسا خالق و مالک ہے جو کمزوروں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو کمزوروں کی زیادہ سنتا ہے، اور وہ ایسا منصف اور عادل ہے جو طاقتوروں سے کمزوروں کے حقوق کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو کل انصاف بھی فراہم کرے گا۔ جس کے سامنے دنیا جہان کی کوئی چیز ظاہر ہو یا پوشیدہ اس سے مخفی نہیں ہے، جس کے علم کی ایک پہچان، ایک جھلک یہ ہے کہ زمین پر کھربوں درختوں میں سے جب کسی ایک درخت کا خشک پتا زمین پر گرتا ہے تو وہ نہ صرف اس کو جانتا ہے بلکہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جو آنے والے زمانوں کو بھی نہ صرف جاننے والا بلکہ ان زمانوں کو تخلیق اور تشکیل دینے والا ہے، اور جس نے آنے والے تمام زمانوں کے لیے اسلام جیسے عظیم دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے عظیم رسول کے سینے پر نازل فرما کر آپ کی زبان سے اس کا اظہار کروایا ہے۔ اس سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی عظیم نعمت، عظیم احسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 اور پرسوں 12 ہے۔ ماحول اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہر دفعہ پہلے سے زیادہ بڑا فتنہ امت کو گھیر لیتا ہے، اور امت ہے کہ اس فتنے کو بھی اپنے لیے رحمت محسوس کرتی ہے۔ میں اس بات سے شروع کرتا ہوں، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک روز ام ایمن سے ملنے جاتے ہیں۔ اور میرا عنوان آج کا ہے کہ محبت یوں کی جاتی ہے۔ محبت یہ سیکھنے سکھانے کی بات ہے کہ محبت یوں کی جاتی ہے، اس طرح سے محبت ہوتی ہے۔ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں اکٹھے ہوئے اور ارادہ کیا کہ آج ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں۔ ام ایمن کون ہیں؟ آپ کے والد گرامی کی ایک حبشی نسل کی لونڈی ہیں، آپ کی ماں کی خدمتگار ہیں۔ جب آمنہ اپنے بیٹے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی لونڈی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور واپسی پر وفات پا گئیں، تو یہ ام ایمن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ابوا سے لے کر مکہ آئیں اور مکہ سے لے کر مکہ میں آپ کی کفالت پرورش، اور پھر مدینہ میں بھی آپ کی ماں کا کردار نبھاتی رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام ایمنہ امی بعد امی، ام ایمن میری ماں ہے میری ماں کے بعد۔ یہ عظیم خاتون ہے، اور ایک اور تعلق ہے نبی کریم علیہ السلام کو اس عظیم خاتون سے۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام جس کو بیٹا بنایا تھا اس کی شادی بھی انہی سے کی ہے، اور ان کو جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے جس کا نام اسامہ بن زید ہے، وہ ام ایمن کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسامہ سے اسی وجہ سے سب سے زیادہ محبت ہے کہ وہ زید کا بیٹا ہے اور ام ایمن کا بیٹا ہے۔ دونوں جب ام ایمن کے ہاں پہنچے تو ام ایمن ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شروع ہوئیں، آپ کو یاد کیا جانے لگا آپ کی وفات مبارکہ کے بعد۔ نبی علیہ السلام کے 3 چاہنے والے آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ کی وفات کے بعد۔ ام ایمن رو رہی ہیں تو ابو بکر و عمر بھی رونے لگے، اور جب کچھ رونا کم ہوا، شدت کا رونا جاری رہا۔ رونے سے مراد کوئی واویلا، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اشکوں کی بات ہے، بے قابو ہوئے، بے ضبط ہوئے۔ اور جب قدر قرار پایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ام ایمن آپ کیوں روئی تھی؟ ام ایمن فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں نہیں روئی، اگرچہ آپ کی جدائی میں رونا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ کی جدائی کا خیال کر کے، اور آپ صحابہ، ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں رو پڑتے ہیں، تو صحابہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر کے رو دیتے تو کوئی برائی کا کام نہیں تھا۔ اگر ماتم نہ کیا جاتا، کوئی حال خراب نہ کیا جاتا تو یہ برائی کی بات نہیں ہے، یہ تو رحمت کی علامت ہے۔ فرماتی میں تو اس لیے روئی ہوں کہ وہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری تھا۔ میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ اب وحی کا سلسلہ نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، میں اس لیے روئی ہوں۔ گویا وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے۔ پیارے آقا نے فرمایا ختم بی النبیون، میں نبیوں کا آخری ہوں، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اس میدان میں دین ہم نے آپ پر مکمل کر دیا، تمہارے دین کو ہم نے اپنے لیے پسند کر دیا، اس نعمت نبوت کو ہم نے تمام کر دیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نیا دین بنایا گیا تو اللہ اس پر راضی نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ گویا دینی احکام بھی مکمل ہوئے اور رسالت کا کام بھی تمام ہوا، رسالت کی ذمہ داریاں بھی ادا ہوئیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اور خطبہ مبارکہ کے ختم کے بعد لوگوں سے شہادت لی تھی میدان عرفات میں کہ کیا میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟
کیا میں نے حق ادا کر دیا، رسالت کا پیغام پہنچا دیا؟ اس وقت کی موجود امت نے آپ کے لیے یہ گواہی دی کہ ہاں آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے دین کی نصیحت تمام کر دی ہے۔ اور آج تک اگرچہ ہزار بہانوں اور ہزار طریقوں سے کوئی شخص دین کے اندر نئی بات کا اضافہ کر لے، اپنی زبان سے یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر دین مکمل نہیں ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کا کوئی حصہ پہنچایا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگرچہ اپنے عمل سے اپنی خواہش اور اپنی عادت کو اور اپنے رسم و رواج کو دین بنا لے، آپ اس سے سوال پوچھئے، انہی سے پوچھ لیجئے جنہوں نے پرسوں ایک نئی بات کا اضافہ کرنا ہے، جو ہر سال اس نئی بات میں نئے اضافے لاتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، کسی جگہ پہ کھڑا کرے، کسی چینل پہ پوچھ لیں کہ کیا جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ مکمل تھا یا نہیں۔ مکمل تھا تو پھر یہ کیا ہے جو تم کرتے ہو، یہ کہاں ہے؟ ہمارے ایک بزرگ نے صبح صبح مجھے ایک میسج بھیجا، بہت کمال۔ کیا میسج ہے کہ میں نے صحیح بخاری کو کھول کر دیکھا اور چاہا کہ میں تمہاری اس عید کو تلاش کروں۔ میں نے عید الفطر، عید الاضحیٰ کے ابواب تو دیکھے، لیکن عید میلاد النبی کا کوئی باب نہ دیکھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں بخاری سے بڑھ کر مسلم کو دیکھ لوں کہ اس کے فقہی ابواب ذرا مختلف ہیں، تو میں نے مسلم شریف کو دیکھا، مجھے عید میلاد النبی کا کوئی باب، کوئی حدیث نظر نہ آئی۔ میں نے ترمذی کو دیکھا، سنن ابن ماجہ کو دیکھا، نسائی شریف کو دیکھا، میں نے مشکات کو دیکھا، موطا امام مالک کو دیکھا، مسند ابو یعلا کو دیکھا، مصنف عبد الرزاق کو دیکھا، میں نے حدیث کی ساری کتب کو کھنگال مارا۔ مجھے عید الاضحیٰ، عید الفطر کے ابواب ملے، ان کے احکامات ملے، ان کے معاملات ملے، نہیں ملا تو تمہاری عید کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میں نے اپنے امام کو چھوڑ کر پھر تمہارے اماموں کی طرف رخ کیا۔ میں نے تمہارے امام کی کتاب، اس سے منسلک کتاب، اس سے منسوب کتاب، کتاب الآثار کو دیکھا، کتاب الام کو دیکھا، میں نے قدوری کو دیکھا، میں نے ہدایہ کو دیکھا، میں نے بدایہ کو دیکھا، میں نے ساری فقہی کتابوں کو کھنگال مارا، مجھے ان میں بھی تمہاری عید کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اگر اللہ کے نبی لاتے تو اللہ کے نبی بتلا کر جاتے کہ اس کا دن، اس کا آغاز ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، عبادت کون سی ہوگی، طریقہ کون سا ہوگا، جھنڈیاں کیسی ہوں گی۔ اللہ کی قسم ہے جو نبی تمہیں یہ تک بتا کے جائے کہ تم موزہ کیسے پہنو گے، جوتا کیسے پہنو گے، جوتا کیسے اتارو گے، تم قمیص کیسے پہنو گے، شلوار کیسے پہنو گے، رات کا اتارا جوتا اور رات کا اتارا کپڑا صبح کیسے پہنو گے، وہ نہ بتاتے کہ تم جھنڈیاں کیسے لگانا۔ جس رب نے یہ دین بھیجا ہے وہ کھرب ہاں کھرب درختوں میں سے کسی ایک پتے کے گرنے کی آواز کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ کیا وہ 1400 سال بعد تمہاری پیدا کردہ اس خواہش و تمنا کو نہ جانتا؟ اگر تمہارے لیے دین ہوتا تو بنا کر بھیج دیتا۔ دین مکمل ہو گیا اور تمہیں بھی ماننا پڑے گا یہ دین کا حصہ، یا کہہ دو کہ یہ دین دین محمدی، دین مصطفی نہیں، کوئی اور دین ہے جس کو تم نے ماننا شروع کر دیا، یا یہ کہو کہ یہ وہ دین ہے جو تھا، نازل ہوا،
جیسے تمہارے دوسرے بھائی نے کہا کہ قرآن کے 40 پارے تھے 10 کو بکری کھا گئی، جیسے تمہارے دوسرے بھائی نے کہا کہ اتنے امام تھے ایک غار میں گھس گیا، جیسے تمہارے دوسرے بھائی نے قرآن پر اعتراضات اٹھائے تم بھی اٹھا دو، کم از کم تمہارا نظریہ تو واضح ہو، اسی دین کو مانو، اسی کلمے کو پڑھو، قرآن کو صحیح مانو، احادیث کو صحیح ماننے کے باوجود تمہیں یہ اختیار اور جرت کیسے مل جاتی ہے کہ تم ہر سال اپنی مرضی کی ایک عید منا لیتے ہو؟ یا تو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدق و صفا کا پیکر ہیں، جو امانت دار ہیں، آپ نے امانت ادا نہیں کی، معاذ اللہ۔ کہو ذرا ہمت کر کے یہ بات، کہو کہ یہ عید تو تھی لیکن مصطفیٰ نے بتلائی نہیں، یہ عید تو تھی لیکن صدیق نے منائی نہیں، یہ عید تو تھی لیکن فاروق کو سمجھ آئی نہیں۔ کہو نا ایک بار ہمت کر کے ذرا۔ میرا یہ چیلنج ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے عید میلاد النبی منانے والوں سے، ایک بار یہ کہہ کے تو دیکھو یہ دین مکمل نہیں، یہ کہہ کے تو بتلاؤ، ایک دفعہ جرت کرو، کہو ایک بار کہ یہ دین تو تھا لیکن نبی پاک نے نہیں بتایا، یہ ثواب کا کام تھا، ہائے میرے نبی تو کہہ گئے میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب لے جاتی ہو اور میں نے تمہیں اس کی خبر نہ دی ہو۔ جاؤ میں محبت سے دعوت دیتا ہوں، میرے نبی تو فرما گئے میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم سے روک لے، بچا لے، اور میں نے تمہیں اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔ کہو یہ ثواب ہے اور تمہارے نبی کو اس کی خبر نہ ہوئی، یہ کہہ کر تو دکھاؤ ذرا، کم از کم تمہارا نظریہ تو واضح ہو۔ تم دوسروں کو ابلیس کہتے ہو، ذرا پتہ تو چلے کون ابلیسیت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے اور مذاق نہیں ہے، دین کے ساتھ مذاق بڑا مہنگا پڑے گا، دین کے ساتھ مذاق بڑا مہنگا پڑے گا۔ جہنمیوں کی ایک بڑی تعداد اس وجہ سے جہنم میں ہوگی کہ یہ اللہ اس کے رسولوں کا اور اس کے دین کا مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے اپنی مرضی کے راستے۔ تمہیں بتاؤں، تمہیں مدینہ جانے کی بڑی خواہش ہے، آؤ مدینے والے نے کہا جو شخص من آوا محدثن، مدینے کا رہنے والا ہو اور کسی بدعتی کو پناہ دے دے، کسی بدعتی کو، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں مدینے والا کہتا ہوں جو مدینے میں بدعتی کو پناہ دے گا اس پر اللہ عرش والے کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یا کہو یہ دین ہے، ثابت کر دو، قرآن سے نصوص پیش کر دو، حدیث سے نصوص پیش کر دو، چلو فقہ کی کتابوں سے دکھا دو، چلو اپنے ائمہ سے دکھا دو، مان جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہوگی۔ کوئی اصل نہ ہو تو پھر تم کس جرت سے کرتے ہو؟ مدینہ جا کے بھی تم کیا حاصل کر لو گے؟ پیکج مہنگے ہو گئے، براہ راست مدینہ بھیجو، کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے جشن منانا ہے۔ اچھا، مدینہ والے نبی کو نہیں مانتے ہیں لیکن صحیح طرح نہیں مانتے۔ چلو آج کے مدینے والے صحیح نہیں مانتے، جو کل والے تھے جنہیں 12 ربیع الاول کو مدینے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، صحابی کہتے اللہ کی قسم جب نبی پاک زندہ تھے مدینہ سے ہم باہر سے کہیں آتے تو مدینہ کی در و دیوار چمکتی، روشن دکھائی دیتی، اور 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں مدینہ تاریک ہو گیا، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں محبت نہ تھی، ان کا نہیں دل چاہتا تھا کہ وہ ہر سال جشن منائیں؟
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना के मुशरिकों को देखा कि वो जश्न मना रहे हैं, तो आका ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा ये अपनी खुशी के दिन मनाते हैं, हाउ हू करते हैं, शराब पीते हैं, बदकारियां करते हैं, मौज मेला करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने हम इनसे बेहतर दिन अता फरमाए, एक ईद उल फित्र का, एक ईद उल अज़हा का। जिसने जश्न का मुतबादिल दिया हो वो जश्न का रास्ता ना बताता, ये हो सकता है? जिसने जश्न का मुतबादिल खुशी का मौका दिया, क्या समझते हो वो तुम्हारे कोई मौलवी की तरह का है जो चाहे छुपा ले, जो चाहे बता दे, जिस कुरान की जिस आयत का चाहे जैसा मतलब कर दे, हदीस को जिस तरफ चाहे मोड़ दे? अल्लाह की कसम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अगरचे अल्लाह के लिए बड़े मोहतरम, बड़े मुअज़्ज़ज़, अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब, अल्लाह के हबीब हैं, लेकिन एक बात में कभी अपनी मर्जी दाखिल करने की कोशिश करें, अर्श वाला पैगाम भेज देता है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक। मेरे नबी तुमने क्यों कहा शहद हमने हलाल बनाया, हमने शिफा बनाया, हमने रहमत बनाया, और तुम कहते हो कि मैं नहीं पीऊंगा, हराम कर बैठे। तुम कैसे हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने हलाल किया हो? मेरे नबी कोई गैर मामूली हैं, गैर मामूली। चेहरा सिर्फ आसमान की तरफ ख्वाहिश से उठा दें, अर्श वाला कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, तेरे चेहरे को देखकर, उसकी ख्वाहिश को देखकर हमने किबले को तब्दील करने का फैसला कर दिया है। लेकिन कभी अगर अल्लाह के हलाल को हराम कह बैठे, हराम भी नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा कि मैं नहीं पीऊंगा, अर्श वाले का पैगाम बड़ा सख्त है, ये दीन बड़ा महफूज है, ये दीन बड़ा मजबूत है, ये मजबूत बुनियादों पर है, अल्लाह ने इसे सीनों में महफूज किया है। क़यामत आ जाएगी, ये किताबों से गायब हो सकता है, सीनों से गायब नहीं होगा। तुम जितना चाहो जोर लगा लो, हमारी नस्लों में से कोई एक भी रहा तो तुम्हें चैलेंज जरूर करेगा। ये तुम्हारे झूठे फरेब के पर्दे जरूर चाक करेगा। मोहब्बत क्या होती है? कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे हबीब बतलाओ जरा मोहब्बत के मदाराज क्या है, मोहब्बत होती क्या है? कुल इन काना आबाउकुम, एक तरफ तुम्हारे बाप दादा आ जाएं, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे तुम्हारी औलादें आ जाएं, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई आ जाएं, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी महबूब बीवियां भी आ जाएं, व अशीरतुकुम, तुम्हारी सारी बिरादरी आ जाए, सारा कौम कबीला आ जाए, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, वो माल जो तुमने बचा बचा कर सारी जिंदगी जमा करके रखा, महबूब माल, वो भी आ जाए। अल्लाह अकबर। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो तुम्हारी दुकानें, प्लाजे जिनसे तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, जिनके नुकसान से डरते हो, वो भी आ जाएं। वह मसाकिन तरज़ौनहा, वो घर जिनको बड़ा आसूदा रखते हो, जिनसे बड़ी चाहत रखते हो, वो घर भी एक पलड़े में हो जाएं। ये सारी कायनात एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, अल्लाह हो, दूसरे पलड़े में इस्लाम हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू, अगर जिंदगी में तुमने किसी एक मौके पर इस इम्तिहान में नाकामी दिखाई तो सुन लो, इंतजार करना। अगर तौबा ना की, रुजू ना किया जिंदा होते हुए और इसी हालत कैफियत में मर गए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, हत्ता कि अल्लाह का अजाब आ जाए, इंतजार करना, इम्तिहान आएगा तुम पर। मोहब्बत क्या होती है और मोहब्बत कैसे की जाती है? अल्लाह अकबर। पूछो जरा अब्दुल्ला जुल बजादाइन से, ये एक सहाबी है, मदीने के रास्ते पर रहता है, मदीना जाने वालों से कुरान सुन सुनकर मुसलमान भी हो चुका है और कुरान भी याद कर चुका है। एक दिन अपने अकीदे का, अपने ईमान का इजहार अपने चचा, यतीम था, चचा ने पाला, बड़ी नाज़ो नेम के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने भतीजे को ऐशो इशरत में पाला है। चचा मैं मुसलमान हो गया हूं। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो।
اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جانا چاہتے ہو تو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ سواری پر بیٹھا تو کہا سواری چھوڑ دو۔ گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو، یہ جو تمہارے وجود پر لباس ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے، یا یہ لباس چھوڑ دو یا مدینے جانے کی ضد چھوڑ دو۔ کہنے لگا مدینے جانے کی ضد تو نہیں چھوڑی جا سکتی، تم اپنا لباس واپس لے لو۔ چشم فلک نے ایسا منظر بھی کم ہی دیکھا ہوگا کہ کوئی محبوب کسی محبوب کے لیے کوئی محب اپنے لباس سے بھی عاری ہو جائے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ ماں کے دروازے پر گیا، ماں سے کہا دروازہ نہ کھولنا، تمہارا بیٹا ہوں، ایک اکلوتا بیٹا ہے۔ ماں بھی کہتی ہے کہ اگر مدینے جانا چاہتا ہے تو مجھ سے بات نہ کر۔ کہا چلو ماں ہونے کے ناطے اتنا رحم کر دو، کوئی ٹاٹ دے دو، میں اپنے سطر کو چھپا لوں۔ ٹاٹ کا ٹکڑا ملا ہے، اس کو پھاڑ کر ایک اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے، دوسرا اپنے کندھوں پہ رکھ کر چل نکلتا ہے، ننگے پاؤں ننگے بدن۔ محبت یوں کی جاتی ہے، محبت ڈھول ڈمکے سے ہوتی، محبت عورتوں کے ساتھ گیت گا کے ہو سکتی۔ نبی کی محبت ذرا یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے محبت، یوں کی جاتی ہے۔ چل نکلا، ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی میرے نبی کے آمنے سامنے نہیں بیٹھا، ابھی میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا، آپ کی زیارت سے ابھی مشرف نہیں ہوا، ابھی آپ کے پاس بیٹھنے کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن دل کے اندر چراغ جل چکا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر ننگے قدم ننگے پاؤں چل پڑا، 250 میل کا سفر طے کر کے جب یہ عصر کے وقت مدینہ پہنچا ہے، کٹے پھٹے بدن سے میرے آقا نماز پڑھا کے عصر کی باہر نکلے، سامنے دیکھا آدمی بڑا خوبصورت ہے، نوجوان بڑا حسین ہے، لیکن جسم سارے کا سارا کٹا پھٹا ہے، رس رہا ہے زخموں سے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیا حال بنایا ہے؟ کیا سبب ہوا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں مدینے کا سفر کیا ہے، گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ لے لیا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لٹا کے آئے ہو وہ لٹا دینے والا تھا، جو بچا کے لائے ہو وہ بچا لینے والا تھا۔ محبت تو یوں کی جاتی ہے۔ تم کون سی محبت کے جام پلاتے ہو؟ اس نبی کے باغی بناتے ہو جس نے اس دین کی آبیاری کے لیے اپنا خون بہایا، جس کا چہرہ لہو لہان ہوا، جس کو 6 میل سنگ باری کی گئی، جس کو اونٹنی سے گرایا گیا، جس کی بیٹیوں پر نیزے چلائے گئے، جس کے بیٹوں کے مرنے پر تانے دیے گئے۔ تمہیں 12 ربیع الاول ہی کو جشن کیوں یاد آتا ہے؟ تم 8 کو کیوں نہیں منا لیتے؟ تم 20 کو کیوں نہیں منا لیتے؟ تم عین وفات الرسول کے دن ہی، وفات النبی کے دن ہی جشن کیوں مناتے ہو؟ اس لیے کہ تم سازش کرنے آئے ہو۔ نبی کی وفات کا عقیدہ تم ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ نبی کی وفات کا عقیدہ اتنا محترم عقیدہ ہے، اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ تم جو راستہ کھولنا چاہتے ہو وہ کبھی کھل سکتا؟ تم چاہتے ہو چشتی رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں؟ یہ فرقہ واریت ہے؟ تو بتلاؤ یہ فرقہ واریت ہے؟ میں نے لکھا چشتی رسول اللہ، میں نے کہا کہ کوٹ مٹھن بیت اللہ کی طرح نظر آتا ہے، جس نے لکھا اس کو فرقہ واریت کا طعنہ دو۔ میں تو تمہاری چوری کو ظاہر کر رہا، تمہاری بدنیتی کو ظاہر کر رہا، تم اس دین پر حملہ آور ہو۔ تم چاہتے ہو اگلی نسلوں تک دین جائے تو تمہاری مرضی کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسلیں کیا قیامت تک دین جائے تو عرش والے کی مرضی کا، جس پر اس نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ دین جو مدینے میں مکمل ہوا، وہ دین جو عرفات میں مکمل ہوا، وہ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ہے۔ کسی اور کی مرضی کا دین چل سکتا؟ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ چچا حمزہ نے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو ابو جہل نے آپ کے سر پہ پتھر مارا ہے، میرے بھتیجے کو تکلیف دی ہے، تانے دیے ہیں، غصے میں چل پڑے، شکار کر کے آئے تھے، وہی کمان ہاتھ میں ہے، بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ ابو جہل کھل کھلا کر ہنستے مسکراتے ٹھٹھا کرتے ہوئے میرے نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی داستان سناتا ہے۔
पीछे से गए, पुकारा भी नहीं, पूछा भी नहीं, उठा के कमान इसके सर पे दे मारी, इसका सर फट गया, खून बहने लगा और कहा सुनो, आज के बाद जिस बात पे तुम मेरे भतीजे को मलामत करते हो मैं भी उससे साथी हूं। कह तो दिया लेकिन अभी दिल मुतमईन नहीं। आए वापस आके कहते हैं ए मोहम्मद, ए मेरे भतीजे खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है। क्या कहा था उसने? तुम्हें कौन याद करवाए? क्या कहा था उसने? तेरे हुस्न खुल्क ये रमक मेरी जिंदगी में ना मिल सकी, मैं इसी में खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। तो इस चक्कर में है बस। हमजा ने मोहब्बत का इजहार किया। ये मोहब्बत का इजहार है या नहीं कि जिसने मेरे आका को सताया उससे बदला ले लिया? मोहब्बत का इजहार किया। आका ने मोहब्बत का रास्ता सीधा कर दिया। फरमाया मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरा बदला नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, सर के फाड़ने के बदले सर नहीं फाड़ना, मेरे से मोहब्बत करते हो तो दीन मानो। रास्ता सीधा किया है। और अगर तुम्हें मोहब्बत सीखना है तो पैकरे वफा अबू बकर सिद्दीक से सीखो। क्या होती है मोहब्बत? जिंदगी में हर मुश्किल कठिन मरहले से गुजर गए। क्या होती है मोहब्बत? जरा गारे हिरा का सफर याद कर। तू तो कहता है जरा मेरे घर में भी आ जाए या रसूलुल्लाह। यहां देख, रसूलुल्लाह इसके घर गए हैं और ये नबी को साथ लेकर जब पहाड़ पे चढ़ता है, मेरे आका इन मुशक्कतों के आदी नहीं। आप थक कर बैठ गए, कदम आपके वर्म आ गया। सिद्दीक नीचे बैठता है, आका मेरे कंधों पे बैठ जाए, मैं तो रोज का आदी हूं, मैं चढ़ जाता हूं, आप मेरे ऊपर बैठ जाए। ये होती है मोहब्बत। गार पे पहुंचे, कहा आप बाहर रुकिए, पहले मैं जाकर सफाई कर लूं, अंदर कोई मूजी जानवर ना हो। ये होती है मोहब्बत। रास्ते में जहां अल्लाह की कसम जहां कोई हमलावर आया, सिद्दीक आगे हैं। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत, महबूब ने माल मांगा, सिद्दीक क्या लाए हो? आका सब कुछ ही ले आया हूं, सिर्फ आपकी मोहब्बत और अल्लाह का नजरिया और मोहब्बत घर में छोड़ के आया हूं। अल्लाह रसूल को घर में छोड़ा है। सिद्दीक मैंने ख्वाब देखा है। आका क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने ख्वाब में देखा, मुझे रेशम का टुकड़ा दिखाया गया, मैंने उसको खोल कर देखा तो तेरी बेटी आयशा का चेहरा नजर आया। सिद्दीक मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। 53 साल के दोस्त ने या 51 साल के दोस्त ने 49 साल दोस्त से जरा करके दिखाओ ना ये मोहब्बत। समझो मेरी बात को। 51 साल दोस्त ने 49 साल दोस्त से रिश्ता मांगा उसकी बेटी का, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है। आओ जरा मोहब्बत के तकाज़ों को समझो। सिद्दीक वो है जिसने तामुल नहीं किया कि ये कैसा बेजोड़ रिश्ता है। आका मैं तो आपका भाई हूं, ये कहा था। अपनी बेटी को मेरे आका के अक़द में दे दिया है। और एक और पैमाना सुन लो, मेरी मां पर इल्ज़ाम लगाया तुम बदबख्तों ने। एक नस्ल अभी यहां मौजूद है पाकिस्तान में भी उन बदबख्तों की। मेरी मां पर इल्ज़ाम लगा, सिद्दीक के घर चली गई। कितने ही दिन मेरे आका की जुदाई हो चुकी, सिद्दीक के लबों से मेरे आका के साथ कोई एतराज, कोई जुमला नहीं दिखा सकते तुम कि जाके पूछा हो आका मेरी बेटी का कसूर क्या है। ये होती है मोहब्बत। और देखो मेरे आका वफात पा गए हैं, सब परेशान हैं, और सिद्दीक आते हैं तो सबको दिलासा देते हैं, आपके पेशानी पर बोसा देते हैं और लोगों को खुतबा देते हैं। लोग अपना अकीदा नजरिया जो भूल चुके थे वापस उसको याद करते हैं। अब इम्तिहान आया, खलीफा बन गए, मोहब्बत के इम्तिहान होने लगे। उसामा को वापस कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था उस वक्त हालात और थे। ये अकेले सिद्दीक हैं
جو نبی کی ختم نبوت کا دفاع بھی کر رہے، نبی علیہ السلام کے مقام کا دفاع بھی کر رہے، جو منکرین مانعین الزکات کا بھی مقابلہ کر رہے، اور اللہ کی قسم اسامہ کے لشکر کو بھیجتے ہوئے فرمایا میں اپنے نبی کی بات کو واپس نہیں دے سکتا اگرچہ مدینہ کے آوارہ کتے میرے اکیلے کی ٹانگوں کو نوچنے لگے، ایک بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ کھیر کھا لینا محبت کا نام ہے؟ جشن منانا محبت کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہو محبت؟ سینے پہ یا رسول اللہ لکھ کر ہندوؤں کے گانوں پر تھرکتے وجودوں کے ساتھ، یہ ہوتی محبت؟ اس کو کہتے محبت؟ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دین کن مشکلوں سے پہنچایا ہے، ہر دفعہ ہر نئی بات، نئے طریقے، نئے معاملات، نئے نئے ثواب، گھڑ گھڑ کے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ آئیے محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک اور منظر ہے، آپ نے سنا ہی ہوا، صرف یاد کروا رہا۔ خبیب سے جانو نا محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہاں تھے خبیب؟ دشمنوں کے بیچ۔ تم تو خیر جہاد ہی کرنے کے قابل نہیں، یہ اتنی کھیر کھا کے تم کون سا جہاد کر لو گے؟ خبیب سولی پہ لٹکے ہوئے، مکہ کے بوڑھے بڑے چھوٹے بچے سب اپنی اپنی تلواریں لے کر خبیب کا جسم کاٹ رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک مطالبہ ہے، چلو صرف اتنا کہہ دو، جس اذیت میں تکلیف میں میں ہوں کاش یہاں محمد ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کچھ نہیں کہتے، اور اب تک رویا نہیں تھا، اب تک خبیب رویا نہیں تھا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، یہ بات سن کر خبیب رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں، تم اتنی بڑی بات چاہتے ہو میں کہہ دوں؟ اپنی جان بچانے کے لیے کاش 1000 جانیں ہوتی، خبیب ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا، اور اتنی سی خواہش بھی نہ کرتا کہ میرے اس اذیت ناک ماحول کے بدلے میں میرے آقا کے قدموں میں ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ کیا ہوتی ہے محبت؟ تم نے کھیل بنایا اللہ کے نبی کے دین کو، اور عین ان کی وفات کے دن، عین ان کی وفات کے دن، کہ جس دن ان کی بیٹی کہتی ہیں اللہ کی قسم میرا غم اتنا بھاری ہے، اگر میرے غم کو دنوں پر ڈالا جائے وہ راتوں میں بدل جائے۔ تم اس دن میں جشن مناتے ہو، اس دن خوش ہوتے ہو، مبارکبادیں دیتے ہو، کس بات کی مبارکبادیں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں میری وفات کی مصیبت امت پر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تمہیں تو خیر تمہارا کیا تعلق، نہ تم نے نبی کا قول پڑھا، نہ حدیث جاننے کی کوشش کی، تمہیں تو تمہارا مولوی، تمہارا راگ رنگ والا تمہیں جو قصہ سنا دے، جو کہانی سنا دے وہی ٹھیک۔ تم نے تو اپنے دھوبیوں کو، دھوبیوں کے کتوں کو بھی بڑا کر دکھایا۔ تم نے اللہ کو مجبور کر دیا، تم رسول اللہ کو کیا جانو گے؟ یہ نہیں ہے محبت۔ محبت سیکھنی ہے نا، اس آمنہ نامی عورت سے سیکھو، یاد ہے تم کو، اور تمہیں یاد ہے انہیں یاد نہیں، ان کو سنا دینا۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر بھاگ اٹھی، راستے میں پتہ چلتا ہے باپ شہید ہوا، پرواہ نہیں کرتی، نبی کیسے ہیں یہ پوچھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ دوسری خبر ملتی ہے تیرا بیٹا شہید ہوا، پرواہ نہیں کرتی، خبر لیتی ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ تیسری خبر ملتی تیرا شوہر شہید ہوا، آگے بڑھتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ تیرا بھائی شہید ہو گیا،
ایک عورت کے لیے زندگی میں 4 رشتے بڑے اہم ہیں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، یہ 4 رشتے اس کے بڑے معزز محترم بڑے مقرب ہوتے ہیں۔ یہ چاروں کی شہادت کی راستے میں خبر سن کر بھی رکتی نہیں، غم نہیں کھاتی، روتی نہیں ہے، رکتی نہیں، چلی آتی ہے، آ کے میدان احد میں پہنچی ہے، صحابہ نے میرے نبی کو گھیر رکھا ہے، ان کے ہجوم کو چیرتی ہوئے آگے بڑھتی ہے اور آپ کے چہرے انور پر نگاہ پڑتی کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ یہ جو تمہارے طریقے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے چمن میں، آپ کے گلستان میں جو دشمنوں نے جال بچھایا ہے اس کی خبر ہے تمہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں اس وقت کیا کر رہی؟ تمہارے بیٹے اس وقت کس کا شکار ہو چکے ہیں؟ وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور مشابہت کفار کی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور بے حیائی کے دلدادہ ہیں۔ وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور زنا کے رسیاں ہیں۔ وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور دین کے باغی ہیں۔ تمہیں پتا ہے کبھی اس پر محنت کی؟ اتنے وسائل کبھی اس بات پر لگانے کی کوشش کی؟ نہیں۔ تمہیں تو جشن چاہیے، جشن چاہیے، چاہے عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں۔ یہ معاشرہ 4 سال 6 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑتا، یہ 4 سال 6 سال کے بیٹوں کو نہیں چھوڑتا۔ تمہارے بیٹے مسلمانوں کے ہاں محفوظ نہیں، تمہاری بیٹیاں مسلمانوں کے ہاں محفوظ نہیں، مسلمان تو دور رہا، رشتہ داروں میں محفوظ نہیں، اور تم چلے ہو جشن منانے۔ میرے نبی نے وہ معاشرہ قائم کیا۔ اللہ کی قسم، ایک اکیلی عورت اگر صنعاء سے یمن سے چل کر زیورات پہن کر اکیلی بیت اللہ کا قصد کر کے اونٹ پر بیٹھ کر آئے، کوئی آنکھ اس کی طرف نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا۔ تم ایسا کرتے نا کچھ، پھر ہم جشن مناتے مل کر کہ تم نے معاشرہ نبی پاک کا بنا دیا ہے۔ تم نے معاشرہ نبی پاک، تم نے میرے نبی اس دنیا سے جائیں دعائیں کرتے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ تم نے اپنے بڑوں کی ساری قبروں کو میلہ گاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے محبت؟ اس کو محبت کہتے ہو؟ نبی پاک سے محبت ہوتی تو قبر تو ویسی ہو جاتی، قبروں پر میلے ختم ہو جاتے، چراغاں ختم ہو جاتا، مجاورین اٹھ جاتے۔ اس امت کو مجاورین کی ضرورت نہیں ہے، اس امت کو مجاہدین کی ضرورت ہے۔ تمہیں کون سمجھائے؟ اور وہاں زندگی میں ایک بار میرے آقا کے سامنے ایک عورت کا ہاتھ آیا تھا، ایک بار۔ محبت کے دعوے کرنے والوں، عورتوں کو اپنے سینے سے لگا کر بیعتیں کرنے والوں، بے حجاب عورتوں کو ملنے پر مجبور کرنے والوں، مجلسیں لگا کر عورتوں کو نچا کر دمال کا نام دے کر اس کو مذہبی حصہ بنانے والوں، سماع کے نام پر موسیقی کو جائز کرنے والوں، ایک بار صرف مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آقا میرا جی چاہتا ہے جیسے مرد آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے جنت پا لیتے کہ آپ کو چھو لینا اتنا بڑا عمل ہے، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ آقا ایک بار میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر ایک نہ محرم عورت کے ہاتھ پر نگاہ پڑی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بی بی ہاتھ پیچھے کھینچ لے، محمد عورتوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتا ہے۔ تمہیں پتا ہو دین کیا ہوتا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ تم عورتوں کے پردے کھلواتے ہو کہ تمہیں نہ دیکھا تو جنت میں پہچانیں گے کیسے؟ تم بیویوں کی، عورتوں کی، اور بے غیرت دیوس مرد سامنے کھڑے ہو کر ایسے بدکاروں کے ساتھ اپنی بیویوں کو گلے ملتے دیکھتا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ تم اہل سنت بھی ہو۔ دکھاؤ نا سنت میں سے کچھ ایسا، دکھا دو، ہم بھی مان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سارا طریقہ
معاملہ تم نے یہود و نصارہ کا اختیار کر لیا، قبر پرستی کو دین بنا دیا. نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کیا فرمان؟ لعن اللہ الیہود والنصارہ، اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنت فرمائے. آقا کون ہے؟ انا النبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت عالم ہیں. اس دنیا سے جاتے وقت بھی آپ فرما کیا رہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارہ، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، عبادت گاہیں بنا لیا، پوجا پاٹ کرنے لگے، منت نظر نیاز کرنے لگے. یہی بس نہیں، اگلے الفاظ اس سے بھی سخت فرما قاتل اللہ الیہود والنصارہ، اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہود و نصارہ کے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اس طرح سے عبادت گاہ بنایا ہے. تمہیں فکر ہوئی فلاں مدار فلاں مدار فلاں جگہ آستانہ عالیہ شریف، محبت ہوتی تو تم گرا دیتے، محبت ہوتی تو تم خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیتے. یہ فرقہ واریت نہ تھی. اچھا بڑی عجیب بات ہے، حق بات کہنے والوں کو فرقہ پرست کہہ دو، اور جو دین میں روز نت نئی فیکٹری لگا لیتا ہے وہ دیندار ہے. جو روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ دین کے فرقے نہ کرو، دین کو مت کاٹو، اس کو کہتے ہیں تم فرقہ پرست ہو. ہمارے یہاں کے دوست پولیس کے پاس جاتے ہیں کہ اس کو روکو، چلو روک کر دکھا دو، اور اپنا بھی ایک اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ ان کی درخواستیں اٹھائے پھرتا ہے کہ یہ متنازع آدمی ہے. تازہ ترین بھی کیا فون کرواتے ہو؟ کر لو، گرفتار کرو نا. فون کیوں کرتے ہو؟ گرفتار کرو اور کہو کہ یہ دین بیان کرتا ہے، اس جرم میں اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. مزہ آئے، ہمیں بھی مزہ آئے، چھپ چھپ کے نام بھی سامنے نہ آئے اور چھپ کے وار کرتے ہو. یہ جو اپنوں کی شکل میں چھپا، اس سے بھی کہتا ہوں ذرا کھل کے سامنے آؤ، کھل کے کہو، کھل کے بریلویت کے حامی بن کر ان کی درخواستیں اٹھا کر ایس ایچ او نہیں آئی جی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اس کو روکو. قصور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قصور کیا ہے؟ یہ کانفرنس رک جائے. کانفرنس رک جائے گی تو دین ختم ہو جائے گا. کانفرنس روک سکتے ہو تو روک لو، کوئی بات نہیں. تم طاقتور جو ہوئے، کثرت والے جو ہوئے، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی قسم تم 1000 کانفرنسز بھی روک لو، اللہ کا دین نہیں روک سکتے. تم جو مرضی کر، تم ایک آدمی کو گرفتار کر لو گے اور 10 نکلیں گے. یہ دین رک سکتا؟ یہ دین ختم ہو سکتا؟ تم جتنا مرضی، تم کتنا زور لگاتے ہو، ہر سال نئی باتیں، نئی چیزیں، تم جتنا زور لگاتے ہو اتنے اللہ اہل حدیث بڑھاتا جاتا ہے. لگاؤ تو. یہ سارے پیدائشی نہیں تھے، یہ سارے پیدائشی تمہارے قبیلے سے آئے ہیں کہ جس کی آنکھیں اللہ نے کھول دی وہاں رہ سکتا. کیسے نبی پاک کی وفات کے دن کو جشن منائے؟ جس کی آنکھ کھل گئی وہ ادھر آ جائے گا، آخری دم بھی انشاءاللہ ادھر آ جائے گا. تم کتنی آنکھیں بند کر لو گے؟ کتنا فریب دے لو گے؟ کیا کہتے ہیں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ہائے ہائے ہائے. میں نے کل ایک جگہ پہ کہا ہے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا مجھے اعتراض ہے، مجھے بتاؤ کہ صدیق کہاں کھڑا ہے؟ صدیق کہاں کھڑا ہے؟
अरे वो जिसकी मोहब्बतों के मकरूज और कर्जदार मेरे मुस्तफा भी हैं। आका फरमाते दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके एहसान का बदला मैंने चुका ना दिया हो। एक अकेला अबू बकर है जिसके एहसानात का बदला अर्श वाला देगा। आका फरमाते सुनो, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मस्जिद नबवी में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर देना। हां ना करना तो मेरे सिद्दीक का दरवाजा ना बंद करना। बतलाओ, सिद्दीक 2.5 साल हाकिम रहा, 2 साल तो ये दिन उसकी जिंदगी में हाकिम की सूरत भी आया। सिद्दीक ने क्यों नहीं मनाया? बतलाओ जरा, इबलीस कहां, सिद्दीक कहां? इबलीसियत किस तरफ, सिद्दीकियत किस तरफ? उमर फारूक कहा, हक व बातिल में तमीज कहा। फरमाया मेरी उम्मत में एक फर्द ऐसा है जिसके दिल पर अल्लाह हक को इल्हाम करता है। फरमाया मेरे बाद अगर किसी ने नबी बनकर आना होता, जो खसाइल दरकार है वो उमर के अंदर मौजूद है। फरमाया उमर की राय होती है, हमारे घर में अल्लाह कुरान नाजिल करता है। उमर 10 साल हाकिम रहा, 10 साल। अरे वहां कोई जर्नैल भी पर नहीं मार सकता था, किसी की जुर्रत नहीं थी, अकेला हाकिम था, नबी से मोहब्बत करने वाला था, जिसने कहा था आका अब मैं अपनी जान से बढ़कर भी आपको चाहता हूं। 10 साल हाकिम रहने वाला, नबी के दीन को मजबूत बुनियादों पे खड़ा करने वाला, सियासत को खड़ा करने वाला, इमारत को तामीर करने वाला, जिसके बारे में मेरे नबी ने ख्वाब देखा था कि ये उम्मत को शराब कर देगा, जमाने भर में इस्लाम को पहुंचा देगा। अगर तुम्हारी ईद इस्लाम होती या ऐन इस्लाम होती या इस्लाम की इबादत होती या इस्लाम का कोई जुज़ होती, अल्लाह की कसम उमर खड़ा कर देता इस इमारत को। अब बतलाओ इब्लीसियत कहां और फारूकियत कहां? हम किसके साथी, तुम किसके साथी? ये नारा तो तुम्हारी तरफ पलटता है। हम तो फारूक के साथ खड़े हैं, हम तो सिद्दीक की तरफ खड़े हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों अगर मेरे बाद अगर किसी की इक्तदा करना है, इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अगर किसी से पूछना है, किसी का रास्ता सही है, किसी का रास्ता दीन है, किसी से पूछकर चलना है, किसी की मानकर चलना है, वो अबू बकर उमर के अलावा कोई तीसरा नहीं है। हम तो फारूक के साथ खड़े हैं। बतलाओ जरा नबी के दामाद किस तरफ? और खुद फैसला कर लो कि इब्लीसियत किधर और उस्मानियत किधर। बतलाओ जरा। मेरे नबी का दोहरा दामाद, जिससे मेरे आका इतने राजी फरमाया दूसरी बेटी के मरने पर, फरमाया उस्मान परेशान ना हो, काश मेरी 40 बेटियां होती, एक के बाद एक तेरे निकाह में दिए चला जाता। उसको 12 साल हुकूमत मिली, 12 साल में कोई एक दिन मनाया हो? तुम दिखा दो, मैं तुम्हारे गधे घोड़े पर बैठकर तुम्हारे साथ ईद मिलाद नबी के नारे लगाऊंगा। और अगर नहीं तो उस्मान की तरफ आ जा, इसलिए कि उस्मान यकीनी जन्नती है, तेरे बारे में अभी कोई खबर नहीं। अगर तू जाना चाहता है जन्नत के रास्ते पर तो उस्मान की तरफ आ जा। चल, और नहीं तो जिसका नाम लेकर या अली मौला कहता है, जिसको हाजत रवा मुश्किल कुशा मानता है, उसकी ही मान ले। उसने 4 साल हुकूमत की, एक एक चीज को नबी अलैहिस्सलाम के दीन को मजबूती के साथ थामे रखा। मेरे आका की हुकूमत कायम हुई तो आपने अली को भेजा था, अली जाओ सारी कब्रों को बराबर कर दो, सारी तस्वीरें मिटा दो, सारे बुत गिरा दो। जब अली की हुकूमत आई, अली ने भी सबसे पहला वफ्द अपने मुजाहिदीन का तैयार किया, जो जहां जहां भी लोग इस तरह की इबादत करते हैं, सारी कब्रों को ढाकर बराबर कर दिया जाए, सारी तस्वीरों को मिटा दिया जाए, सारे माबद खाने गिरा दिया जाए। उठाओ तारीख को, जहां चाहो बैठने के लिए तैयार। दिखा दो कि अली रजी अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को यूं तुम्हारी तरह से किया हो। अच्छा, फिर कहता अच्छा तुम जश्न नहीं मनाते तो फिर मातम कर लो। हम क्यों मातम करें? मेरे आका ने फरमाया 3 दिन के बाद मातम जायज।
3 दिन के बाद रोना जायज़, 3 दिन के बाद ववेला करना जायज़। अल्लाह की कसम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, अपने मरने वाले पर साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद याद करके रो देने वाला, आंखों से अश्क बहाने वाला और फिर सब्र करने वाला उतना ही बड़ा बदला पाएगा जितना उसकी मौत पर पाया था। हमारे पास तो दीन है, हमें तो बतला गए हादी, हमें तो हादी बतला गए ये रास्ता है, हमने उस रास्ते को नहीं छोड़ा। तुम अपना फैसला करो कि तुम किस तरफ हो। तुम उस दिन जश्न मनाते हो जिस दिन नबी के सहाबा दीवानों की तरह फिरते थे, जिस दिन नबी की ऊँटनी, काश तुम जानवरों जैसी मोहब्बत ही कर लेते। नबी की ऊँटनी उस्बान आमी 12 रबीउल अव्वल को वफात नबी के दिन बोलाई बोलाई फिरती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, गलियों में घूम रही है और लोगों ने देखा वो इसी तरह जंगलों में निकल गई और इसी तरह अजीब व गरीब हालत में इसी तरह बिलक बिलक कर अपनी जान दे देती है। तुम काश जानवरों जैसी मोहब्बत ही मेरे आका से कर लेते तो आपकी वफात के दिन झंडियां ना लगाते, ढोल ना लगाते। ढोल लेकर औरतें, अभी कल लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में बुर्का पहनकर डांस किया गया। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तुम मजाक उड़ाओगे दीन का तो हम चुप रहेंगे, हम खामोश रहेंगे। और लिखा बुर्का डांस, शर्म करो, मदीने की रियासत का नाम लेने वाला हम पर मुसल्लत है। अच्छा ये भी बड़ा मजाक है, नाम मदीने का लिया जाता है और फराहम सारी सहूलतें सिखों को किए जाता है। 700 एकड़ जमीन उनके हवाले कर दी। कभी खुलेंगे ये रास इंशाअल्लाह, यहां नहीं तो सरे हश्र खुलेंगे, पता चलेगा मोहब्बतों का। यूनिवर्सिटी बनाने की बारी आई तो गुरु नानक यूनिवर्सिटी, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह यूनिवर्सिटी क्यों ना बनाई? नाम तो मदीने का लेते हो, कौन सा मदीना? और मदीना मदीना बनने के बाद सिर्फ नबी का था, और मेरे नबी ने इस दुनिया से जाने से पहले आखिरी पैगाम दिया। सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 वसीयतें जाते हुए फरमाई। पहली वसीयत फरमाया, मुशरिकीन अरब को जजीरा अरब से निकाल दो। तुम मुशरिकीन को बुला बुला कर दमाल डलवाते हो, कल इफ्तिताह करवाना तुमने। मदीने वाला क्या कह गया? मुशरिकीन को अरब से निकाल दो। मदीने की रियासत से मुशरिकीन को तुम बुला बुला के पैसों के लालच में, पैसे अल्लाह पूरे ना करे तो दुनिया की कोई ताकत पूरे कर सकती। दूसरी नसीहत फरमाई थी, वफूद को अतियात देते रहना। और तीसरी वसीयत फरमाई थी, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, बांधा ना झूठ। रबीउल अव्वल के चांद तुलू हुए, 80 साल की इबादत का सवाब अगर तुमने आगे बतला दिया, तुमने 12 रबीउल अव्वल को खाना खिलाया, 100 शहीदों का सवाब। हाय हाय, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, मेरे नबी फरमा गए, जिसने एक झूठ जानबूझकर मेरी तरफ मंसूब किया, फल यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश करे। टैग लगाकर जाना, या रसूलुल्लाह के नालैन के टैग लगाकर जाना, लेकिन नबी की बातें झूठी अपनी मर्जी से बनाकर लोगों को फैलाकर जाना। देखते हैं क्या होता है, तुम कहां खड़े होगे और हम कहां खड़े होते हैं। इब्लीस की तरफ कौन खड़ा होता है और सिद्दीक के साथ कौन होता है, फारूक के साथ कौन होता है और इब्लीस का साथी कौन बनता है। मना लो जश्न, लेकिन याद रखना, इज़ल्लाह तुमत्ताउना इल्ला कलीला, ये सारे नफा, ये सारे फायदे, ये सारी मन मौज जितनी तुम करते हो, ये ज्यादा देर रहने वाली, आने वाला है वक्त। अल्लाह का फैसला तुम्हारी गर्दनों पर किसी वक्त भी आ सकता है। मान जाओ, हमारी बात मान जाओ कि हमारी बात हमारी नहीं, प्यारे नबी की है। आका फरमा गए, ला 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 करके कह गए, जो मेरी उम्मत का फर्द
ان قرآن و سنت کے ساتھ جڑا رہا، ان دو کے ساتھ جڑا رہا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ چاہتے ہو کہ روشن راستے پر رہو، چاہتے ہو کہ نبی کے راستے پر رہو، چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے روشن چہروں کے ساتھ کھڑے ہو، چاہتے ہو کہ آقا تمہیں دیکھ کر پہچان بھی لیں اور تمہاری سفارش بھی کریں، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ صدیق کا راستہ ہے، وہ فاروق کا راستہ ہے، وہ عمر کا راستہ ہے، وہ علی کا راستہ ہے، وہ طلحہ زبیر کا راستہ ہے، وہ حسن و حسین کا راستہ ہے۔ اور اس راستے پر جشن کوئی نہیں ملے گا، عید تیسری کوئی نہیں ملے گی، اس راستے پر تیسرا طریقہ کوئی نہیں ملے گا، اس طریقے پر واپس آ جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ عقل عطا فرمائے، یہ ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ویسی محبت عطا فرمائے جیسی اللہ نے خبیب کو عطا فرمائی تھی، اللہ ہمیں ویسی محبت عطا فرمائے جیسی بلال کو عطا فرمائی تھی، جیسی اللہ نے عزبہ اونٹنی کو عطا فرمائی تھی، اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔